یہ جو جمعے کی اہمیت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہر دن کے 5 فرض کی اہمیت ہے. کیوں؟ 3 جمعوں کی گنجائش اگر چھوڑ دیا تو ایک فرض نماز کوئی دن کی جان بوجھ کے چھوڑے کافر ہوا تھا. یہ تو جمعے کی اہمیت بتا رہا ہوں. جمعے میں کتنی گنجائش دی گئی؟ تو 5 فرض نمازوں کی ایک بھی نماز کافی ہے آپ کو کافر بنا دینے کی. تو یہ ذہن میں رکھنا، جمعے کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن جو فرض نمازیں ہیں روز کی 5 اس کے بعد ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 5 نمازیں فرض ہر روز کی ہیں، اس کی اہمیت جمعے سے کئی گنا زیادہ ہے. کیونکہ یا تو 3 تک گنجائش ہے، وہاں ایک کی بھی گنجائش نہیں ہے. کس حد تک گنجائش نہیں ہے؟ یا تو آپ پاگل رہنا یا کوما میں رہنا. یہ 2 کنڈیشن میں نہیں ہے. ریڑھ کی ہڈی ٹکڑے ہو گئی، چندیا ہو گیا، آنکھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتے، آنکھ کے اشارے سے فرض نماز پڑھنا وہ چھوٹی نہیں ہے. آپ کو ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے اس حالت میں. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے. جو بہت اخلاص سے یہ سب تیاری کرا، غسل لیا، ناخن نکال لیا، سب کچھ، نیت کیا ہے؟ میرے کو اللہ کے پاس جا کے جمعہ ادا کرنا ہے. اس نیت سے جمعے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. ہر قدم جو گھر سے مسجد تک ڈالا، ہر قدم، پورا راستہ طے کرنے کا نہیں بول رہا ہوں میں، حدیث میں کیا ہے؟ ہر قدم جو ڈالا، ہر قدم پر 1 سال کے روزے رکھنے کا اور 1 سال ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا. اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر دے رہے ہیں. دیکھو آپ ایک ایک قدم کے اوپر اجر ہو. سبحان اللہ. ہم نبی کی سنت سے زیادہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ دوسرے مسلمانوں کے اختلاف میں کر رہے ہیں. انہوں پیر سے پیر ملاتے، ہم تو نہیں ملاتے. ہم تو نہیں ملاتے. میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ نبی کی حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے. انہوں کیا کریں؟ تم پیر نہیں ملاتے، ہم برابر پیرا ملائیں گے. کان ہی نہیں لگ رہا. یہ دیکھو نبی کی حدیث کے اوپر عمل ہی نہیں ہو رہا. دونوں بھی گئے کام سے قیامت کے دن. اللہ بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 31 اکتوبر 2021 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ قاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے اور اس کا مفہوم پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو عربی میں سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 180 سے 182 سناؤں گا اور پھر اس کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اب میں سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 180 سے 182 کا مفہوم سناؤں گا. مکمل پاک اور سب سے زیادہ عزت والا ہے آپ کا رب ان تمام شرک کے باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور سلام ہے اس کے تمام رسولوں پر، اور مکمل تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد انشاءاللہ میں قرآن مجید کا سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کروں گا اور پھر اسی سورت کی 9 سے لے کر 11 تک کی بھی تلاوت کروں گا اور پھر ان کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، جو کہ بادشاہی حقیقی ہے، پاک ذات ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے ان بڑھوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس قرآن کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت تو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان جاؤ. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پا جاؤ. اور جب یہ لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا پھر تماشا دیکھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں اور تمہیں نماز میں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہیں وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں
انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریسیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجیے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے اشتہاری کیا گیا عنوان یعنی جمعہ کی اہمیت پر کیوں پر اپنا بیان شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جس عنوان پر میرا آج کا بیان ہے وہ ہے جمعہ کی اہمیت پر کیوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی شروع سے ہی 12 ہے، یعنی جب سے کائنات اللہ نے بنائی اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اب یہ بات جو ہمارے آج کے ینگسٹرز ہیں جو کالجز اسکولز میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے ذہن کو کلیئرٹی دینے کے لیے، صرف واضح کرنے کے لیے، وہ 12 سے مراد جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل نہیں ہے، بلکہ کیونکہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل اس کو گریگورین کیلنڈر یا سولار کیلنڈر بولتے ہیں، یعنی شمسی سال ہیں یہ، لیکن اسلام کا جو تصور ہے مہینوں کا وہ چاند کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں کہا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ اللہ نے چاند کو دنوں کی گنتی مقرر کرنے کے لیے رکھا ہے۔ بولے اللہ اکبر۔ تو ہمارے پاس اس کو قمری مہینے بولتے ہیں ہم، جو 12 مہینے جس کو ہم جنرلی اسلامک کیلنڈر بولتے ہیں، وہ اسلامک تو نہیں ہوتا لیکن مسلم کیلنڈر جس کو کہا جا سکتا ہے، جس میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو پورے مہینے عربی مہینے یا عربی نام والے مہینے ہیں، یہ 12 مہینوں کا ذکر اللہ نے کیا اور فرمایا کہ جب سے میں نے زمین کو قائم کیا تب سے میرے پاس گنتی مہینوں کی 12 ہے، یعنی کائنات جب سے بنایا۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر، جیسے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 7، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12،
اسی طریقے سے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 38 اور سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4، ان پورے مقامات پر فرمایا کہ میں نے یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ نے ان پوری آیتوں میں کیا فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو اب گنتی ہمارے سامنے مہینوں کی بھی قرآن سے مل گئی کہ 12 مہینے ہیں، قمری مہینے 12 لونار منتھس، اور جو دنوں کی گنتی ہے یہ گنتی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتا دی کہ 6 دن میں نے ان کو پیدا کیا۔ ان پورے دنوں میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں مخصوص طور پر بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، اور جمعے کے بارے میں جب آپ احادیث میں مطالعہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن میں کسی اور دن کے نام سے سورہ نہیں ہے سوائے سورہ جمعہ کے۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کا 62 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخصوص طور پر جمعے کے متعلق امت مسلمہ کو چند احکامات دیے ہیں جو انشاءاللہ دوران تقریر ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو سورہ جمعہ خاص طور پر اللہ نے نازل کیا، تو جمعے کے دن کی خصوصیت اس سے بھی بن گئی، اور اس میں چونکہ جمعے کے تعلق سے مخصوص احکامات آئے تو اب جمعہ بڑی اہمیت والا ہو گیا، باقی کے جو 7 دن ہیں ان میں سے ایک جمعہ کا دن۔ اب اس کے علاوہ آپ جب احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں بخاری اور مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم، ان 2 کتابوں کا جو درجہ سنی مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب میں جب سنی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو آپ لوگ واضح ہو جانا کہ میں شیعہ کے مقابلے میں باقی کے پورے جتنے ہیں وہ سنی ہیں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہوں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل الحدیث ہو، سلفی ہو، یا مسلکی اعتبار سے حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی ہو، یہ پورے ملا کر سنی کہلاتے ہیں۔ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یہ سب سنی ہے۔ سنی یہ جو لفظ ہے اہل سنت والجماعت کا شارٹ فارم ہے۔ سنی کا اگر معنی عام طور پہ ایزیلی سمجھنے کے لیے لیا جائے تو وہ مسلمان جو اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ماشاءاللہ، تو سنی مسلمان۔ اس کے برعکس ایک شیعہ فرقہ ہے، شیعہ مذہب ہے، جس کا بالکل ہمارے عقائد سے بہت دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو سنی مسلمان ہے، قرآن کے بعد سنی مسلمان جن کتابوں کو اسلام کے لیے سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ بنیادی طور پر 6 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں، جس کو وہ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں صحاح ستہ۔ صحاح جو ورڈ ہے وہ صحیح ورڈ سے ہے، ٹرو، جس کو ہم بولتے ہیں نا ٹرو اینڈ فالس، صحیح غلط، صحیح سے صحاح، صحاح ستہ۔ ستہ عربی میں جو نیومیریکل 6 ہوتا، 6 نمبر جو آپ 6 نمبر بولتے، 6 کو عربی میں ستہ بولتے۔ تو صحاح ستہ یعنی قرآن کے بعد 6 سب سے صحیح کتابیں۔ ان 6 کتابوں میں کون سی آ گئی؟ بخاری، مسلم، آپ کو موطا امام مالک، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ 6 سب سے مشہور اور سب سے مستند مانے جانے والی، آتھینٹک مانے جانے والی کتابیں بول کر سنی مسلمان شمار کرتے ہیں۔ لیکن ان 6 میں سے بھی 4 جو کتابیں ہیں بخاری مسلم کے علاوہ، بخاری شریف اور مسلم شریف کے علاوہ جو باقی کی 4 کتابیں ہیں، یہ کتابوں کے اندر آپ کو صحیح احادیث اور غیر صحیح یعنی ضعیف، موضوع، ایسی احادیث بھی ملتی ہیں۔ صرف بنیادی ایک فرق سمجھانے کے لیے، بھائی حدیث صحیح یا غلط کیسا ہو سکتی، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے صرف اتنا یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 45 سے 49 جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تھی۔ سورہ مریم علیہ السلام سورہ نمبر 19 آیت نمبر 28-29 میں بھی کہا کہ ہم نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ زبور کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 میں کیا اور فرمایا میں نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا تھا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 55۔ یہ تینوں بھی کتابیں کس کی تھی؟ اللہ رب العالمین کی تھی۔ لیکن ان کتابوں میں انسانوں نے جرت کی، ہمت کی اور اللہ کی کتاب کو بدل دیا، اور آج تک بھی بدلنے کے باوجود بول رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔
جس کو آپ ہولی بائبل بولتے. بائبل آپ جا کے کرسچن یا جیو سے پوچھیں گے بائبل کیا ہے تو انہیں اس کو بولتا ہے یہ تورات ہے, یہ زبور ہے, یہ انجیل ہے. یعنی تورات زبور انجیل کی اصلی کیفیت تو بدل گئی, لیکن اس کے باوجود اس کو تورات زبور انجیل بول کر مان کر ہی دو بڑے اکابر مذاہب چل رہے ہیں اسلام کے علاوہ زمین کے اوپر. اسی طرح احادیث میں یہ ہوتا کہ بعض لوگوں نے جن کو اس وقت کی نوعیت کے حساب سے نعوذ باللہ کچھ من گھڑت ذاتی فائدے اٹھانے کے تھے, قوم میں مسلمانوں کو منانے کے لیے اپنی زبان سے ڈال کر وہ باتیں کہی جو اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی, لیکن لوگوں کو منوانے کے لیے کہا کہ یہ حدیث ہے. اب عام عوام میں اتنا جذبہ اور جستجو اور اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ واپس جا کر تحقیق کرے کہ واقعی یہ حدیث ہے یا کوئی شخص اپنے منمانی اس کے اوپر بیان کر رہا. آپ غور کر کے دیکھیے, قادیانی ہے تو وہ بھی کئی چیزیں حدیث بول کر پیش کرتے, لیکن سنی مسلمان علماء جب اس کی تحقیق کرے تو بولے نہیں ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں بھائی, یہ لوگ نبی کے نام سے غلط بول رہے ہیں. اسی طریقے سے شیعہ ہیں, بے شمار حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیش کرتے, جس کو سنی مسلمان نہیں مانتے. اور شیعہ کیا کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہماری یہ جو 6 کتابیں ان کو وہ لوگ نہیں مانتے. تو اب فی الوقت یہ مختصر بات بتانے کا مقصد اصل یہ تھا, صحیح ضعیف حدیث کیسا ہو سکتی؟ اللہ کے نبی جو بولے وہ ضعیف ہو ہی نہیں سکتا, لیکن نبی کے نام سے اگر کچھ بول دیا جائے, اور یہ ہو سکتا کیونکہ جب اللہ کی کتاب کو بدل کے اللہ کے نام سے کچھ بول سکتے ہیں انسان ہمت کر کے, تو نبی کے نام سے بولنا کوئی اتنی بڑی بات باقی نہیں رہی نعوذ باللہ. یہ بنیاد بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میرے ٹاپک کے علاوہ بھی بعض بیسک معلومات ہوں, جس میں فیوچر میں کئی چیزیں, مستقبل میں کئی چیزیں اسلام کے بارے میں سمجھنے میں آسانیاں ہوں آپ لوگوں کو. تو جیسا میں بتایا صحاح ستہ کیوں بولے اس کو, کیونکہ بخاری مسلم کے علاوہ 4 کتابیں ہیں, اس میں کی اکثر احادیث صحیح ہے, لیکن اس کے اندر کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں. یعنی ایسی حدیثیں جو ایگزیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی, مشہور ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, اور بعد میں علماء نے تحقیق کی اور بتایا کہ نہیں بھائی یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بیان کی گئی ہے, اگرچہ کہ مشہور ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. ایسے تمام احادیث کو ضعیف, موضوع, من گھڑت, ضعیف جدن, یہ تمام کیٹیگریز میں محدثین نے بانٹ دیا. جو حدیث کے ایکسپرٹس ہیں وہ سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. یہ پوری بات بتانے کے بعد سب سے اہم بات جو اصل بولنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے, اتنے سارے اختلافات ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سلفی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت, بریلوی, دیوبندی, اہل سنت والجماعت میں. پورے اختلافات کے باوجود یہ پورے سنی مسلمان جس بات کے اوپر یونائٹڈ ہے, اختلاف ہی نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی, بالکل اختلاف نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف, ان 2 کتابوں میں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم, ان 2 کتابوں میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. یعنی ہر حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی. اس کے اندر باقی کی 4 کتابوں کی طرح صحیح زیادہ تھوڑے بہت ضعیف ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر حدیث جو بخاری اور مسلم میں آئی بالکل صحیح حدیث ہے, اسی لیے اس کو صحیحین کہا جاتا ہے. صحیحین یعنی 2 صحیح کتابیں, اور یہ دونوں کتابوں کے اندر جتنے احادیث آئے اس میں سنی مسلمانوں کی کسی جماعت میں اختلاف نہیں ہے. ہر حدیث 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پروون ہے اس کے اندر کی ماشاءاللہ. تو یہ بات آپ لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اس وجہ سے ایک تھم رول بنایا گیا. تھم رول کیا بنایا گیا؟ تھم رول کا مطلب کیا ہوتا؟ بنیادی ایک قانون بنایا گیا. قانون کیا بنایا گیا؟ کسی اور کتاب کے اندر کوئی ایسی بات آئے گی جو نبی کے نام سے کہی گئی ہے لیکن بخاری اور مسلم کی کسی حدیث سے ٹکرائے گی, تو بخاری مسلم کی حدیث کو مانا جائے گا, اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا, کیونکہ اس کی ہر حدیث صحیح ہے, اس کے اوپر پوری امت جمع ہو گئی. اس کے اندر اختلاف ہے. یہ ایک تھم رول ہے محدثین کا. یہ پوری بات بتانے کے بعد آپ لوگوں کو یہ سب بتایا کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو جمعے کی فضیلت کے اوپر کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا تھا. اب آپ اگر بخاری اور مسلم جا کر پڑھیں گے تو بخاری شریف میں والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 876 سے لے کر 941 تک, 876 سے 941 تک صرف جمعے کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہے, جمعے کے احکامات کے بارے میں ہے, جمعے سے متعلق احادیث ہے. اس کو کتاب الجمعہ کے نام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے. 876 سے 941. صحیح مسلم پڑھیں گے تو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 1957 والیوم 2 حدیث نمبر 1957 1957 سے لے کر 2043
2043 تک کتاب الجمعہ کے نام سے صرف جمعے کے بارے میں احادیث آئے ہیں اس کے اندر. تو اب یہ دو کتابوں میں والیوم 2 صحیح البخاری 876 سے 941, صحیح مسلم والیوم 2 حدیث نمبر 1957 سے لے کر 2043 تک صرف جمعے کے بارے میں احادیث ہیں. اب آپ میں سے جو بھی دلچسپی رکھتا ہو, آپ کو جو بھی لینگویج ہندی, تیلگو, انگلش, جو بھی لینگویج کا ٹرانسلیشن بخاری اور مسلم کا ملتا ہے, خود لے کر اب آپ احادیث پڑھیں گے تو جمعے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بتائے, کیا احکامات دیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جمعے کے دن کیا کرتے تھے, صحابہ کیا کرتے تھے, اور جمعے کی کتنی بڑی اہمیت تھی ان کے پاس, ہمارے تعلیم کے لیے انشاءاللہ اس کے احادیث کافی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ جب موطا امام مالک پڑھتے ہیں تو اس میں حدیث نمبر 226 سے 246 صرف جمعے کے بارے میں. آپ ابو داؤد پڑھتے ہیں تو سنن ابو داؤد میں آپ کو پورے احادیث خالی جمعے کے بارے میں ملیں گے. آپ اگر اسی طریقے سے ترمذی پڑھتے ہیں تو حدیث نمبر 488 سے 529 تک صرف جمعے کے بارے میں. سنن نسائی پڑھتے ہیں 1362 سے 1423 تک صرف جمعے کے بارے میں احادیث آئے ہیں. اب میں جو بھی احادیث آپ کو بولوں گا ان میں سے ہی رہیں گے احادیث انشاءاللہ جمعے سے متعلق, یہ یاد رکھ لیجئے. اور اگر میں بخاری مسلم کے علاوہ کوئی حدیث کوٹ کروں گا تو انشاءاللہ اس کا ریفرنس دوں گا, ادروائز جو بھی حدیث اگر میں بغیر ریفرنس دیے بول رہا ہوں تو سمجھنا کہ آپ بخاری حدیث نمبر 876 سے 941 کے بیچ میں ہے, یا صحیح مسلم حدیث نمبر 1957 سے 2043 کے بیچ میں ہے. آپ خود اسٹڈی کریے, آپ کو یہ احادیث مل جاتے ہیں. جمعے کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث جو ہمارے دل میں محبت پیدا کرنے جمعے کے لیے بیان کی. ترمذی پڑھتے ہیں تو حدیث نمبر 488 کتاب الجمعہ کی جو پہلی حدیث جمعے کے تعلق سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جمعے کا دن ہے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ہے, اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو قائم کیا. جب پوری کائنات بن گئی 6 دن میں بنایا بولے اللہ تعالیٰ, جب کمپلیٹ ہو گئی تو جو پہلا دن آیا مکمل کائنات کا وہ جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے باہر نکالا. جمعے کے دن ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت نافذ کریں گے, سور جمعے کے دن ہی پھونکا جائے گا. ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث نمبر 876 میں صحیح بخاری کے بتایا, وہ یہ بتایا کہ جمعے کا دن اللہ کو بہت پسند ہے, اور اللہ نے بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں, یہ نام سے بھی سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 قرآن میں موجود ہے. اس کا ایک اور نام ہے سورہ اسراء. سورہ اسراء کیوں بولا گیا؟ عربی میں اسراء, ہمارے پاس بچیوں کا نام اسرا رکھتے ہیں نا, اسرا یا اسراء کے معنی ہوتے اندھیری رات میں سفر کرنا, اے جرنی ان دا ڈارک آف دا نائٹ کو اسرا بولتے. اور اسراء اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ پوری قرآن میں شب معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے تھے اس کا ذکر صرف ایک ہی آیت میں آیا, وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آیا. یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پہلی, جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے سفر کروائی رات کا مسجد اقصی کی طرف. یہ اشارہ تھا شب معراج کا, اور باقی کا پورا احادیث کا معاملہ ہے. اس سورہ بنی اسرائیل کو جس کا نام دیا گیا ہے, بنی اسرائیل سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, ان کے 12 بیٹے. وہ جو 12 بیٹے ہیں ان کو بنی, اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب ملا تھا. اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا اور کہا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام لقب کے طور پہ, ٹائٹل کے طور پہ ایز این آنر اسرائیل تھا. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبد الرب ہوتا. اگر آپ اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کریں, اسرائیل ہیبریو ورڈ ہے, ہیبریو جو آج اسرائیل کی نیشنل لینگویج ہے, ہیبریو ورڈ ہے اسرائیل. اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں عربک میں تو اس کا معنی ہوتا عبداللہ یا عبد الرب, اللہ کا بہت ہی خاص بندہ یا رب کا بہت ہی خاص بندہ. اسرائیل یہ لقب کس کا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا. ان کو تھے 12 بیٹے, 12 بنے بنی اسرائیل. اللہ نے پورے پیغمبر یہیں سے بھیجے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے پورے دنوں میں جمعے کو مخصوص بناؤ,
لیکن یہودیوں نے اس کو بدل کر ہفتہ کر دیا بولے. تو اسی لیے آج ان کے پاس کیا ہے؟ سبت. سبت بولتے ہو لوگ اس کو. سبت سیٹرڈے اسی سے, سیٹرڈے از نتھنگ بٹ سبت. ان کا ہولی ڈے ہے. وہ ہولی ڈے کا مطلب وہ لوگ بڑے ہی خاص طور پہ اس دن کا اہتمام کرتے. جو آرتھوڈاکس جیوز ہوتے اس دن, ہفتے کے دن, جو آرتھوڈاکس مطلب کٹر جو مذہب کے اوپر چلنے والے یہودی ہوتے, وہ لوگ ایسے احکامات پر پابندی کرتے کہ پورا دن جمعے کا کسی سے گفتگو بھی نہیں کرتے, بات چیت بھی کرنا جائز نہیں سمجھتے, فونز کو اپنے ڈسکنیکٹ کر دیتے, موبائل فونز کو آف کر کے گھر میں بیٹھ جاتے. یہ ان یعنی خالص اللہ کے ذکر کا دن ہے بولتے اس کو. تو دن کون سا دیا گیا تھا ان کو؟ جمعہ. بدل کے کیا کر دیے وہ لوگ؟ ہفتہ کر دیے. اللہ تعالیٰ نے بھی بعد میں کیا کہا؟ ٹھیک ہے تمہارے لیے ہفتہ ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ میں نے بول رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث میں بول رہے ہیں, بخاری کی صحیح بخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 876. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وہ حدیث میں؟ عیسائی اور ایک قدم آگے نکل گئے بولے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کی مخالفت پر کرسچنز کیا کرے؟ جوز, ارے ہم جوز کی طرح نہیں کریں گے, تو انہوں نے کیا کرا؟ سنڈے کو بنا لیا. تو ان کا ہولی ڈے کیا ہو گیا؟ سنڈے. اب جو نوجوان طبقہ آج ویک اینڈ جس کو بولتا, تو اصل ویک اینڈ کیوں بنایا گیا؟ جیوز اور کرسچنز دنیا کے ان کی عبادت کی خاطر ویکینڈ منائے. تو اب آپ اگر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا بہت خوش ہو رہے ہیں, تو گویا آپ ان کے ہولی ڈے کے دن خوش ہو رہے ہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث میں بخاری کی فرما رہے ہیں, حدیث نمبر 876 والیوم نمبر 2 صحیح البخاری میں, جب اللہ نے مجھے جمعہ دیا تو میں اور میری امت نے جمعے کو قبول کر لیا بولے. اور یہ سب سے بہترین دن ہے, اور باقی کے لوگوں کے دن میرے دن کے بعد ہے بولے. میرا دن مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیا ہو گیا؟ ہفتہ اور اتوار. میرے بعد کا مطلب کیا ہو گیا؟ ویک کا پہلا دن کون سا ہو گیا؟ تو مسلمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ڈے اس سے بھی کیا ہو گیا؟ جمعہ ہو گیا. کوئی مسلمان کا اس پر اختلاف نہیں ہے ماشاءاللہ. تو سب سے اہم دن ہمارے لیے جمعہ ہو گیا. جمعہ یہ جو ورڈ ہے عربک کا, یہ ورڈ نکلا ہے جمع ہونے سے, ٹو گیدر, کیونکہ مسلمان جمع ہوتے, اس سے جمعہ ہو گیا. جمعہ جمع ہونے والا دن, یوم الجمعہ وہ دن جس دن جمع ہوتے سب لوگ. سمجھ میں آ گیا؟ عرب اردو میں اپن جمع ہو گئے, سب جمع ہو گئے. کیا بھائی؟ جمع ہونا, جمعے کا دن. سب سے پہلا جمعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھا اور کب پڑھا؟ تو پتا چلتا ہے جب آپ الرحیق المختوم کتاب پڑھتے ہیں صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی 2008 ایڈیشن, پیج نمبر 215, 215, 214, 215 یا 213, 214, 215 آپ پڑھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے کو تشریف لائے, یہ 3 پیجز پہ اس کا تفصیلی ذکر آیا. اس میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو تاریخ بتائی, اس کے مطابق 8 ربیع الاول پیر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بارڈر میں انٹر ہوئے. کہاں پر انٹر ہوئے؟ خبا کے علاقے میں انٹر ہوئے. خبا کیسا ہے معلوم ہے؟ جیسا بالکل اب حیدرآباد سے ذرا باہر نکلتے تو آپ کو سیبر آباد لگ رہا, تو سیبر آباد حیدرآباد سے بارڈر پہ ہے. تو اسی مدینے کے بارڈر پہ کون سی جگہ تھی؟ وہ خبا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو تشریف لائے, مکے کے 13 سال نبوت کے بعد جب تشریف لائے, جس جگہ رکے وہ خبا تھا مدینے میں انٹر ہونے سے پہلے. اور جہاں رکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اس امت کے لیے, نبی کی اس امت کے لیے سب سے پہلی مسجد تعمیر کرے جس کا نام ہے مسجد خبا. تو خبا مسجد کا نام کیوں پڑا؟ چونکہ وہ علاقے خبا میں بنائی گئی تو مسجد خبا ہو گئی. وہ خبا علاقے کی مسجد, مسجد خبا, جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو تشریف لائے. 4 دن انتظار کرے وہاں پر. کس کا انتظار کیے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا, جس کو ذمہ داری دے کر آئے تھے کہ امانتیں لوگوں کے واپس کر آؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن کے بعد پہنچ گئے وہاں پر, جمعرات تک, پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بول بھجوایا اپنے ننیالی لوگوں کو جو مدینے میں بسے ہوئے تھے, آپ کے ماموں وغیرہ یا آپ کے ننیالی رشتہ دار, ان کو بول بھجوائے کہ اب میں مدینے میں داخل ہونے والا ہوں, ان سے کہو کہ آ کے میرا استقبال کریں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبا سے نکلے, یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی مدینہ انٹر ہونے کے لیے. مدینہ اور خبا کے بیچ میں بنو ابو سالم کی ایک وادی ہے چھوٹی سی. اس وادی میں اللہ کے نبی نے پہلا جمعہ ادا کیا. یہ جمعے کی ایک تاریخ
الرحیق المختوم سے ہم کو ملتی. لیکن جس شکل میں آج اپن ادا کر رہے ہیں, ہم سب ادا کر رہے ہیں, اس شکل میں کیے یا نہیں کیے اس کے اوپر تفصیلات نہیں ملے ہم کو. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے میں آ گئے اور پھر مسجد نبوی بنی, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طریقے سے جمعے کا اہتمام شروع کر دیا. جمعے کا جب اہتمام شروع ہوا تو اس کے تعلق سے چند باتیں جو بنیادی باتیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے, یہی احادیث کے ضمن میں بخاری اور مسلم کے بتانا چاہوں گا. ایک تو صحیح بخاری کی اس کے علاوہ حدیث ہے, دا بک آف ڈریس والیوم نمبر 7, کتاب اللباس جلد نمبر 7 والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5891 5891. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت کی 5 چیزیں ہیں. ایک, جب مرد بچہ پیدا ہو تو اس کی ختنہ کر دی جائے. تو یہ ایک ختنہ جو کرنے کا ہے یہ زندگی میں ایک بار آئے گا عمل, اور صرف مرد آدمی کے لیے آئے گا. یہ عموماً طور پہ صرف مرد آدمی کے لیے آئے گا ختنہ کرنا. 5891 صحیح البخاری والیوم نمبر 7 دا بک آف ڈریس. ختنہ کرنا یہ ایک عمل. باقی کے جو 4 عمل ہے یہ ریپیٹڈلی آتے اپنی لائف میں. باقی کے 4 عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورتیں جو بالغ ہو گئے, میچیورڈ ہو گئے, جب ان کو ناف کے نیچے بال آنا شروع ہو گئے, آرم پٹس میں بال آنا شروع ہو گئے, تو بتائے کہ ان کو ریموو کرنا یہ فطرت ہے, بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ختنہ, یہ دوسری چیز کیا آ گئی؟ زیر ناف کے بال. تیسری چیز بغل کے بال نکالنا بولے. چوتھی چیز کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مونچھ ترشوا دینا, مونچھیں نکال دینا اپنی. ختنہ, زیر ناف کے بال, بغل کے بال, مونچھ ترشوانا اور ناخون کو چھوٹے کر دینا. یہ 5 چیزیں ہو گئی. پھر ایک بار گنا رہا ہوں. ختنہ یہ تو ایک ہی بار ہوتی, اس کے بعد کے 4 چیزیں ریپیٹ ہوتی. بال بڑھتے, سر پہ کے بال آپ کاٹتے, ناف کے نیچے بال بڑھے یہ کاٹو بولے, بغل میں بال بڑھ گئے کاٹ دو بولے. اسی کے طریقے سے مونچھ ترشوا بولے. اور چوتھی چیز اس میں ایک کو ہٹا دیا تو اب 4 چیزیں بچے. چوتھی چیز کیا ہے؟ ناخون نکالنا. یہ 5 چیزوں میں سے جو 4 چیزیں ہیں بہت زیادہ پسند کیا گیا کہ جمعے کی نماز کو جانے سے پہلے کر لینا. ہر ہفتے میں ایک بار کم از کم کرنا یہ کام. 5 میں سے ایک تو ہوئی گئی, 4 بچے ہوئے ہیں. یہ 4 چیزیں کرنا. کیا کیا ہے؟ ناخون نکالنا, ناف کے نیچے کے بال نکالنا, بغل کے بال نکالنا, مونچھ ترشوانا, اور کیا بچ گیا؟ ہاں, ناخون کاٹنا برابر. یہ 4 چیزیں انشاءاللہ ذہن میں رکھ لینا آپ لوگ. جمعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 کے علاوہ باقی سب مسلمانوں پر فرض ہے بولے, واجب ہے بولے. جمعہ 4 کے علاوہ باقی سب پر واجب ہے بولے. کہاں پر؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1067 والیوم 1 حدیث نمبر 1067 1067. جمعہ واجب ہے, لازم ہے, سوائے 4 کے. وہ 4 کون ہے جس کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے جمعہ؟ معصوم بچہ جو بالغ نہیں ہوا, جس کو بالے نہیں آ رہے, احتلام نہیں ہوتا, اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. غلام, غلام ہوتے تھے نا اس زمانے میں, غلام پہ فرض نہیں ہے جمعہ. تیسرا, بیمار آدمی پر فرض نہیں ہے, بیمار مرد پر فرض نہیں ہے. چوتھا, عورتوں پر فرض نہیں ہے. یہ 4 پر جمعہ فرض نہیں ہے. بچ گئے کون؟ پورے مسلمان مرد بچ گئے. لازم ہے جمعہ ان کے لیے, کمپلسری ہے ان کے لیے جمعہ. جمعہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے 3 جمعے چھوڑے اللہ اس کے دل پر مہر مار دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے, ایمان کی مہر ختم ہوگی اس کی. جان بوجھ کر جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر ایمان کی مہر مار دی جاتی ہے. یہ آپ کو سنن النسائی میں حدیث ملتی, صحیح حدیث ہے, شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. جس نے 3 جمعے چھوڑے اس کے دل پر مہر مار دیتے اللہ تعالی. یہاں تک کہ اگر شریعت رہے گی اور پتہ چلے گا تو حاکم کے ہاتھ میں ہے, جو چاہے وہ آپ کو سزا دے اس کے بدلے میں. تو جان بوجھ کر ایک ساتھ 3 جمعے نہیں چھوڑ سکتے. کتنے جمعے نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ کیوں بول رہا ہوں معلوم ہے سر, تھوڑا جتا کے 3 جمعے نہیں چھوڑ سکتے کا لفظ
کتنے؟ یہ جو جمعے کی اہمیت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہر دن کے 5 فرض کی اہمیت ہے. کیوں؟ 3 جمعوں کی گنجائش اگر چھوڑ دیے تو ایک فرض نماز کوئی دن کی جان بوجھ کے چھوڑے کافر ہوا تھے. یہ تو جمعے کی اہمیت بتا رہا ہوں. جمعے میں کتنی گنجائش دی گئی؟ تو 5 فرض نمازوں کی ایک بھی نماز کافی ہے آپ کو کافر بنا دینے کے لیے. تو یہ ذہن میں رکھنا, جمعے کی بہت بڑی اہمیت ہے, لیکن جو فرض نمازیں ہیں روز کی 5 اس کے بعد ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 5 نمازیں فرض ہر روز کی ہیں, اس کی اہمیت جمعے سے کئی گنا زیادہ ہے, کیونکہ یہاں تو 3 تک گنجائش ہے, وہاں 1 کی بھی گنجائش نہیں ہے. کس حد تک گنجائش نہیں ہے؟ یا تو آپ پاگل رہنا یا کوما میں رہنا, یہ 2 کنڈیشن میں نہیں ہے. ریڑھ کی ہڈی ٹکڑے ہو گئی, چندیا ہو گئے, آنکھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتے, آنکھ کے اشارے سے فرض نماز پڑھنا ہے, وہ چھوٹی نہیں ہے آپ کو, وہاں پہ ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے اس حالت میں بھی. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے, جمعوں میں 3 تک کی گنجائش دے دی گئی. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ جب بخاری اور مسلم کی روایتیں پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا جب تم لوگ جمعے کی نماز کے لیے آؤ تو غسل لے کر آؤ. یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا. دیکھیے 2 چیزوں میں فرق کریے. ہم ایک ایسے مقام پر رہتے جہاں پہ پانی ہم کو آسانی سے مل جاتا. وہ زمانے میں, آج آپ عرب ممالک میں چلے گئے تو یہاں سے زیادہ پانی ملتا, لیکن اس زمانے میں, جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ریگستان تھا. میلوں دور جا کر ایک ایک گھڑا لے کے آنا پڑتا تھا پانی کا. تو پانی نہانا بہت مشکل تھا وہ صحابہ کے لیے اور صحابیات کے لیے. اس لیے وہ لوگ اکثر روز پانی نہیں نہاتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اب تم روز نہاتے یا نہیں نہاتے یہ بحث نہیں رہی باقی. اب جمعے کے دن نہانا واجب ہے, کسی صورت نہانا ہے. پھر چھوٹی سی تشریح کر دیتا ہوں, نہانا کب ہے اور کیسا ہے. ہمارے نوجوان نسل کو یہ صحیح تعلیم نہیں ہونے سے اللہ حفاظت کرے کہ اگر اس حال میں مر گئے اور اگر طہارت اور غسل برابر نہیں ہے تو بغیر طہارت بغیر غسل کے مر گیا مردود. غسل کب فرض ہو جاتا آپ کے اوپر؟ اگر آپ بالغ ہو گئے, ویٹ ڈریم ہو گیا, آپ کو احتلام ہو گیا, منی خارج ہوئی, اسپرمز ریلیز ہو گئے. عورت کو بھی منی خارج ہوتی. صحابی آپ پوچھے صحیح البخاری, اے اللہ کے نبی کیا عورتوں کو بھی منی نکلتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر منی نہ نکلے گی تو بچہ کیسا پیدا کرے گی؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عورتوں مرد کو دونوں کو بھی اگر ویٹ ڈریم آئے تو اب غسل فرض ہو گیا. اگر کوئی مرد بچہ یا عورت بچی میسٹربیشن کیے, کوئی طریقے سے کسی بھی اور طریقے سے اپنا جو نفسیاتی مزہ ہے اس کو پورا کرے اور پھر منی خارج ہو گئی اس کی وجہ سے, اب ان پر غسل فرض ہو جاتا. یہ کوئی شرمانے کی باتیں نہیں ہے, کیونکہ میری حیا اور میری شرم میرے نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتی, نعوذ باللہ. یہ پورے معاملات جنت اور جہنم کے فیصلوں کے ہیں ہمارے لیے. بہت تکلیف دہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج والدین بچے بڑے ہو گئے, خود بڑے ہو گئے, خود خبروں میں اتر گئے, لیکن اولاد کو یہ تربیت نہیں کرے اس کے بارے میں. یعنی اتنے مسلمان گھرانے ہیں جب ماں باپ اولاد کو طہارت اور غسل تک نہیں سکھائے, لیکن گھرانے ہیں مسلمانوں کے. تو فرض کب ہو گیا؟ احتلام ہوتے ہی فرض ہو گیا. آپ کوئی آرٹیفیشل طریقے سے, اسلام آرٹیفیشل طریقہ کس کو مانتا؟ آج کی پوری دنیا جو ماڈرن, اور ماڈرن تو نہیں بولوں گا, لبرل دنیا, لبرل مطلب آوارہ گردی کی دنیا ہے, یہ لبرل دنیا اس کو آرٹیفیشل سسٹم نہیں مانتی. اسلام کس کو مانتا آرٹیفیشل سسٹم؟ سوائے نبی کے نکاح کے طریقے سے اگر کوئی مرد اور عورت کسی بھی طریقے سے اپنے لبیڈو کو, اپنی نفسیاتی خواہش کو پوری کرا, اسلام اس کو حرام مانتا, آرٹیفیشل مانتا. یہ طریقہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. دنیا مانے نہ مانے, دنیا کا کوئی تعلق نہیں. وہ سائنس کے 1000 ایکسپلینیشن ہوں گے, وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, اس کے لیے اچھا ہے, وہ تم لگا رکھ لو اپنے گھر میں. ہمارے لیے ہمارے نبی جو بولے وہی سب سے اچھا ہے, کیونکہ جس جنت میں نبی جو ہے میرے کو آ کے تعلیم دی اس میں جانا ہے تو میرے کو میرے نبی کے طریقے اور تعلیم کے حساب سے ہی جانا ہے. دوسرے طریقے سے میں پیک ہو جاتا ہوں, سیدھا جہنم میں پھینک جاتا ہوں. تو یہ کلیئر ہو جاؤ. خود سے آپ سو رہے تھے, آپ کو ویٹ ڈریم, احتلام ہوا, مرد یا عورت بچی کو, اب آپ پہ پانی نہانا, پانی نہانے میں غسل, غسل کا جو ورڈ ہے شرعی معنی میں تھوڑا الگ ہوتا پانی نہانے سے جو عام پانی نہاتے, وہ بتا دیتا ہوں. میری پوری ایک ویڈیو بھی ہے
طہارت کے اوپر ماشاءاللہ سے. لیکن پھر یہ ضروری ہے کیونکہ جمعے کے تعلق سے یہ بہت اہم ہے. آپ کو کسی صورت پانی نہانا ہے, اگر احتلام ہو جائے یا آپ نے کوئی غلط طریقے سے اپنی نفسیاتی خواہش پوری کر لی. پھر میں غلط طریقہ بولتے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کل میری ویڈیو کے اوپر آرگیومنٹ نہیں ہونا, ارے آپ غلط طریقہ بولے, سائنس تو نہیں بول رہی نا. میں سائنس نہیں, اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق بول رہا ہوں. اللہ اور رسول سوائے نکاح کے ہر طریقے کو غلط طریقہ بولتی ہے. تیسری چیز اس کے اندر کیا ہے, اگر آپ نے بستر کیا ہے, میاں بیوی ہے اور ان لوگوں نے بستر کیا, یعنی کہ سیکشول انٹرکورس کرے, تو اب ان کے لیے غسل لینا فرض ہو گیا. غسل لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین سنت کے مطابق, پانی بڑا کم ہوا کرتا تھا, آپ نے حکم دیا سیدھے ہاتھ سے پانی کا برتن لو, ناف کے نیچے کا پورا حصہ بائیں ہاتھ سے دو, سیدھے ہاتھ سے پیشاب کی جگہ کو ہاتھ لگانا حرام ہے, نہیں لگانا بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالو, بائیں ہاتھ سے پوچھ لو, اچھا یقین کر لو کہ کوئی دھبا یا غلاظت آپ کے جسم کو لگی ہوئی باقی نہیں ہے. اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ وضو بنائیں گے. کس حد تک وضو بنائیں گے؟ صرف پیروں کو چھوڑ کر باقی کا پورا وضو بنائیں گے, مسح کرنے تک وضو بنا لیں گے. اس کے بعد پانی لیں گے, سر کے سر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریے, رائٹ اینڈ لیفٹ. رائٹ سائڈ سے 3 بار پانی ڈالیں گے, پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے 3 بار ڈالیں گے, پھر شولڈر پہ سے ایسا ڈالیں گے کہ سامنے اور پیچھے کی طرف پانی گرنا, 3 بار ادھر 3 بار ادھر ڈالیں گے. یہ جب ہو جائے گا تھوڑا پیچھے ہٹیں گے, اپنے پیروں کے اوپر پانی ڈال لیں گے آپ. اس کو آپ بڑا وضو بھی بول سکتے ہیں, اس کو غسل بولتے ہیں. سمجھ گئے؟ غسل عام طور پہ کب کرنا ہے بولا میں؟ احتلام ہو جائے یا منی خارج آپ کوئی اور طریقے سے کر لیں یا میاں بیوی بستر کرے تو اب غسل فرض ہو گیا. جمعے کے دن یہ سب ہو یا نہ ہو, غسل کرنا لازم ہے آپ کے لیے. اچھا, اب چونکہ ہمارے پاس پانی ہے شاور سے, اکثر گھروں میں یا بکیٹوں سے پانی لے کے نہاتے, ہم شیمپو وغیرہ لے کے نہاتے, تو آپ لوگوں کے لیے سمپل طریقہ بتا دیتا ہوں. پہلے جو آپ لوگ شیمپو سے, سوپ سے, جو بھی یوز کر کے نہاتے نہا لو, پوری باڈی جو جس طریقے سے ہمیشہ کرتے کر لو. جب پورا ہو جاتا اس کے بعد سنت کے مطابق غسل کرنا لازم ہے, اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. وہ سنت پوری کرنے کیا کریں گے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط بتائے, آپ برابر اپنے نیچے کے حصے کو پھر بھی پورا نہانے کے بعد بھی یہ سنت نیچے کا حصے پہ دھو لیں گے, پورا وضو بنائیں گے سوائے پیروں کو چھوڑ کر, 3 بار ادھر. اب شاور کے نیچے 3 بار ادھر 3 بار ادھر کیسا کر سکتے؟ سب کر سکتے. شاور پڑتے رہتا, آپ تھوڑا سا سر ہٹا کے ٹھہرو, محسوس کرو کہ ادھر سے گر رہا, پھر سنت پوری ہونا لازم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 3 بار عین سنت ہے, کوئی 1 بار بھی کر لیا کافی ہے. اس کے لیے غسل ہو جانے کے لیے اور اس کے لیے طہارت سے ہو جانے کے لیے 1 بار بھی کرنا کافی ہے, لیکن سنت کا اجر نہیں ملتا پھر. اور 1 بار کو عادت نہیں بنا سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کا حکم دیے ہوئے ہیں. 1 بار میں بھی ہو سکتا, کب ہوگا وہ؟ پانی بہت کم ہے, مشکلات میں ہے, پانی اتنا زیادہ نہیں ہے, تو سمجھ میں آ رہی بات. لیکن کاہلی سے کر رہے ہیں, جان دے بھائی پانی میرے کو نہیں پسند ہے, نہیں تیرے کو پسند کیا سے پانی نہاؤ, نہیں بولے. اللہ کے نبی کا حکم ہے نہانا ہے انشاءاللہ, پانی گرم کر کے کنکنا کر کے جو بھی نہاتا. مرد بچوں کو چاہیے کہ کنکنا وارم واٹر ہوتا نا, اس کو ایوائڈ کرنا. ہمارے جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں جہاں سے اسپرمس پروڈیوس ہوتے, وہ آلریڈی ہماری جو باڈی کی ہیٹ ہوتی سائنٹیفکلی اس سے زیادہ ان کا ٹیمپریچر ہوتا, جو اسکروٹم ہوتا آپ کا, اس میں آپ گرم پانی نہائے تو اس سے ٹیسٹیکلز کو لاس ہوتا, جس کی وجہ سے آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم کی, آپ کے سیمن پروڈکشن کے اوپر اثر پڑ سکتا اس کے بعد. تو مرد بچوں کو احتیاط برتنا چاہیے, گرم پانی زیادہ نہیں نہانا چاہیے. تو یہ مختصر سی بات. تو جمعے کے دن کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ عام دنوں میں یہ 3 بیسک کنڈیشن سے غسل لینے کے. جمعے کے دن آپ کو یہ کچھ ہوا نہیں ہوا کی اہمیت نہیں ہے. جمعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہانا ہی نہانا جمعے کی نماز کے پہلے. تو نہانا کیسا؟ وہ خالی صابن لگا لے کے نہیں نکلنے کا ہے. ویسا تو اپن آج کل بلیوں کو بھی نہلاتے, ویسا نہیں. ایک شرعی طریقہ بتایا گیا, اللہ کے نبی طریقہ سکھائے. یہ طریقہ جو نبی سکھائی ہے کس کا طریقہ ہے؟ نبی کا طریقہ, حکم اللہ کا ہے ایسا ہونا میرا بندے کا غسل بول کے. وہ ذہن میں رکھ لیجئے انشاءاللہ. اس کے بعد جب آپ نکلیں گے پانی نہا لے کے, ذہن میں رکھنا وہ غسل لینے کے بعد اب وضو کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وضو بڑا وضو ہو گیا آپ کا, پھر بھی کر لیتے ٹھیک ہے. اب وہ مسلکی اختلاف میں نہیں جانا چاہتا. شرعی طور پر آپ کا غسل ہو گیا, اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں. پھر بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے, کر لو, اب آپ کی مرضی. لیکن ایسا کرنا ضروری ہے سمجھ کے کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں آئی, حکم نہیں آیا کہ غسل لے کے پھر وضو کرو بول کے. اس کے بعد جب آپ 1 بار نکل جاتے, یاد رکھنا شرم گاہ کو اپنے ہاتھ ڈائریکٹ نہیں لگنا چاہیے. اگر کھجایا یا کچھ ہوا, کپڑے کے اوپر سے کر سکتے آپ. ڈائریکٹ ہاتھ لگائے,
اب آپ کا غسل نہیں ٹوٹتا, اب خالی وضو ٹوٹتا, وضو بنا لینا پڑے گا. پھر ہوا خارج ہوئی آپ کی غسل لے لینے کے بعد, تو کس حد تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم یہ دیے, جب تک کہ آواز نہ آئے یا بو نہ آئے تمہارا وضو نہیں ٹوٹتا. بولے آواز اور بو یہ شرط رکھی گئی, جس کو ہم لوگ عام زبان میں پاد بولتے یا ہوا کا خارج ہونا بولتے. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو, آواز اور بو, یہ دو چیزیں آئے تو اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا, پھر وضو بنانا پڑتا آپ کو. سمجھ میں آگے بات؟ اس کے بعد آپ فوری جب کپڑے پہن لیں گے تو کپڑے پہننے کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر آتا نا, پرفیوم, سینٹ. آج آپ کو پرفیومز کے اندر آپ کو جو ہے نا, جیسے فوگ وغیرہ جو ہمارے پاس مجھے کیا چل رہا, تو فوگ چل رہا بولتے ہیں ہمارے پاس, تو یہ اسپریز وغیرہ شرعی طور پر الکوہل کا استعمال کھانے پینے کے لیے حرام ہے. جو سعودی علماء کی ٹیم ہے ان کا یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے, alcohol has been prohibited to consume as food, not to use it on the body. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اگر وہ پرفیوم لگا لیتے اپنے باڈی پہ اسپرے کر لیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو تھوڑا عطر لگاتے, تھوڑا تیل لگاتے اپنے بالوں کو جمعے کے دن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانا, عطر لگانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیے پیارا, کیا بولے معلوم ہے, جمعے کی نماز کے لیے عام دنوں میں تم لوگ جو کپڑے پہنتے نا اس سے ذرا ایک جوڑا الگ خرید کے رکھ لو. بولے سبحان اللہ. اور ایک حدیث ہے ابو داؤد کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پورے رنگ کے کپڑوں میں بہترین رنگ سفید رنگ ہے. بولے سبحان اللہ. تو اور ترجیح بڑھ گئی, اگر آپ سفید رنگ میں کوئی چیز پہن کے جا رہے ہیں جمعے کے دن, ایک جوڑا الگ کر لو. بولے کس کے لیے؟ جمعے کے دن کے لیے. یہ پوری جمعے کی سنت ہے اور فضیلت, دیکھیے کتنی اہمیت ہوگی اب جمعے کی ماشاءاللہ. یہ کر لو. بولے اور وہ کپڑے پہن کر آپ کیا کریں گے, ماشاءاللہ عطر لگا کر خوشبو کے ساتھ مسجد کو روانہ ہوں گے. اور اس میں بعض علماء بڑی پیاری حکمت بتائے, کیونکہ صحابہ جو ہے عرب میں گرم ریگستان کا ماحول, دھوپ, پسینہ, اس کی وجہ سے مشکلات ہوتے, پسینے کی بو آتی. اب مسجد کو لوگ آ رہے ہیں اور دوسرے لوگ کندرا رہے ہیں ان کی بو سے, جمعے کا ماحول خراب ہو گیا. عید کے دن کیسا جاتے ہیں ہم لوگ سب اچھے خوشبو, تو عید المسلمین ہے, یہ تو ہر جمعہ عید ہے, تو وہ عید کی طرح تیار ہو گئے تاکہ جب تم جاؤ تو ایک دوسرے سے ملنے کی خوشی محسوس کرو, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی خوشی محسوس کرو, ایک عید کا ماحول پیدا کر دو اس کے اندر. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ کپڑوں کا ہو گیا, عطر لگانے کا ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ میرے سے اہم چیزیں نہ چھوٹے میرے ذہن سے. پھر جانے کا, اچھی نیت سے جانے کا, چل کے جانے کا اجر, کتنا اجر ہے معلوم چل کے جانے کا, اللہ اکبر. جو بہت اخلاص سے یہ سب تیاری کرا, غسل لیا, ناخن نکال لیا, سب کچھ, نیت کیا ہے, میرے کو اللہ کے پاس جا کے جمعہ ادا کرنا ہے. اس نیت سے جمعے کے لیے اپنے گھر سے نکلا, ہر قدم جو گھر سے مسجد تک ڈالا, ہر قدم, پورا راستہ طے کرنے کا نہیں بول رہا ہوں میں, حدیث میں کیا ہے, ہر قدم جو ڈالا, ہر قدم پر 1 سال کے روزے رکھنے کا اور 1 سال ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرنے کا, نمازیں پڑھنے کا اجر. اللہ اکبر, کتنا بڑا اجر دے رہے ہیں دیکھو آپ, ایک ایک قدم کے اوپر اجر ہے وہ. سبحان اللہ. جمعے کے دن جو اخلاص کے ساتھ گیا. اچھا پہنچوں گا کب میں جمعے کے دن؟ ایک بات اچھی سے یاد رکھ لیجئے, اگر جمعے کی نماز کھڑی ہو گئی, پہلی رکعت ختم, دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ گئے امام صاحب, اب آپ وہ وہاں پہ نماز جوائن نہیں کر سکتے, آپ کی نماز نہیں ملتی, اب آپ کو ختم ہو گیا آپ کی نماز اب جمعے کی. اس مسجد میں اب آپ کے لیے جمعہ نہیں بچا باقی. دوسرے وقت پہ کیا ہوتا ہے, رکعت, اگر آپ اتحیات میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آخری رکعت میں فجر کی نماز میں گئے آپ, امام صاحب جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, سلام پھیرنے کو کچھ دیر باقی, آپ جا کے مل گئے تو جماعت مل گئی فجر کی. جمعے میں ایسا نہیں ہوا, جمعے میں دوسری رکعت میں امام رکوع کر کے اٹھ گئے, اب آپ کے لیے وہاں پہ جمعہ نہیں ہو سکتا. یا تو آپ دوسری مسجد ڈھونڈیں گے جہاں پہ جمعہ ملے گا آپ کو, یا پھر گھر کو جا کر ظہر ادا کریں گے. یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے. اس میں ایک اور چیز, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے دنوں میں جمعہ جلدی پڑھا دیتے, بہت اولین وقت میں پڑھا دیتے. اولین وقت مطلب ظہر کب شروع ہوتی, سورج جیسے ہی سینٹر سے ذرا ڈھلا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا, اولین وقت میں پڑھا دیتے. اور جب گرما کا موسم رہتا تو تھوڑا سا آگے بڑھا کر نماز پڑھاتے تھے جمعے کی. کلیئر ہو گئی یہ بات بھی؟ جمعے میں صحیح بخاری مسلم میں جتنے بھی احادیث آئے, ابو داؤد وغیرہ میں بھی جو احادیث آئے, بہت کلیئر احادیث ہیں,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جمعے کی جو اذان ہوا کرتی تھی کب ہوتی تھی؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر منبر رسول پر مسجد نبوی کے بیٹھتے تو اذان دی جاتی تھی جمعے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھائی جاتی تھی، نماز ہو گئی. ایک ہی اذان، خطبہ شروع، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز ختم. آج جتنے بھی اہل الحدیث مساجد ہیں اس میں یہ طریقہ ہے، امام منبر پر بیٹھنے کے بعد اذان دینا. یہ نبی کے، یہ کون بول رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی روایتیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منبر پر امام بیٹھنے کے بعد اذان دی جاتی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت کی تعداد بہت بڑی ہو گئی تھی. مسجد نبوی میں جب اذان دی جاتی تو دور جو مسجد نبوی سے دور جو صحابہ رہتے تھے ان کو اذانیں نہیں سنی آتی تھی. تو مسجد نبوی کے اس زمانے کی جو مسجد نبوی تھی اس کے احاطے کے باہر زورا بول کر ایک مقام تھا، زورا. عثمان غنی نے حکم دیا کہ وہاں پر ٹھہر کر بھی ایک اذان دو. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے 2 اذانیں یا 3 اذانوں کا سسٹم شروع ہوا اور بعد میں جاری رہا. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کنٹینیو کیا کیونکہ امت کی تعداد بہت بڑی ہو گئی تھی. تو اب اس میں فساد اور فتنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود افضل ترین عمل آج کے دور میں کون سا رہے گا؟ کیونکہ لاؤڈ سپیکر سے آج عثمان غنی نے جو کیا اس کی پیچھے حکمت کیا تھی؟ اذان سنی نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کو، اور جمعے کے دن تو پوروں کو جمع ہونے کا ہے. جمعے کے دن جمع ہونے کی خاطر انہوں نے شروع کروایا تھا. اور صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 605 605 اللہ کے نبی نے فرمایا اقامت جو دیتے نماز کی وہ اذان کا آدھا حصہ ہے، بولے سوائے خد اقامت الصلاۃ کے. 4 بار اللہ اکبر بول رہے ہیں تو اقامت میں 2 بار بولنا ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اقامت میں بھی دوہرے الفاظ استعمال کیے گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 1 بار ہوا، اس کے اوپر کوئی پکڑ. لیکن عادت وہ چیز کو بنانا جو نبی کے علاوہ ہے، اگرچہ کہ خلیفہ سے آئی، لیکن آپ کا آج استطاعت ہے کہ واپس نبی کے طریقے پہ چلے جا سکتے، تو نبی کا طریقہ یقیناً سب سے افضل طریقہ ہے. اس سے افضل کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اب اس میں سب سے اہم بات جس کی وجہ سے میں آج کی اصل ٹاپک لیا، اس کا ایک حصہ تو نمازوں میں جو لوگ آپ لوگ جماعت کو جاتے ہیں، اس کے پہلے کہ وہ اصل بات بیان کروں وہ ایک پوائنٹ بول دینا چاہ رہا ہوں. صحیح بخاری والیوم نمبر 1 انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اقامت دے دی جاتی تو اپنی جائے نماز پر، یا جائے نماز بولے تو یہ بچھانے والی جائے نماز نہیں بول رہا ہوں، جائے بولتے سو جگہ کو بولتے، نماز پڑھنے کی جگہ. تو نماز تو خیر پرشین ورڈ ہے، وہ ورڈ کئی قرآن حدیث میں استعمال نہیں ہوا. صلاح پڑھنے کی جگہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے وہ جگہ پہ ٹھہر جاتے تو صحابہ کو بولتے کہ اے صحابہ صفیں سیدھی کر لو کیونکہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بولے یہاں سے بھی دکھتا میرے کو، بولے اپنے صفوں کو سیدھی کر لو، مجھے پیچھے بھی دکھتا ہے. بولے انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پورے صحابہ کاندھے سے کاندھا اور پاؤں سے پاؤں لگا کر کھڑے ہو جاتے. پاؤں سے پاؤں لگانے کی دلیل کون دے رہی ہے؟ نبی کے دور میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کاندھے سے کاندھا پاؤں سے پاؤں لگا کر کھڑے ہو جاتے. یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا. اس میں آج ہمارے پاس 2 بٹوارے ہو گئے، 2 شکلیں ہو گئی. ایک، کئی مساجد جہاں پہ پاؤں سے پاؤں ایک مسلک کی وجہ سے نہیں لگایا جاتا تو اتنا بڑا بڑا گیپ رہتا، انہیں مسجد کو آ کے بھی جماعت کے اجر سے محروم ہوا. صرف جماعت کے اجر سے محروم نہیں ہوا، کتنی بڑی وارننگ ہے معلوم ہے جب کاندھے سے کاندھا نہیں ملاتے آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نماز میں جماعت کے دوران کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں کھڑے ہوئے اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی ڈال دیتے. بولے تو یہ جو قتل و غارت گیری ہو رہی اس کی ایک مین وجہ، پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اب جو نماز کو آتا کاندھے سے کاندھا نہیں ملاتا. اور بیچارے امام بیچارے اتنے بیچارے شرمیلے رہتے، ان کو پلٹ کے بولنے کو ڈر ہوتا کہاں چندہ بند ہوتا کہ مسجد کا. بولے ارے تم امامت کر رہے ہیں، تم ذمہ دار ہیں پوروں کے. اصول کیا ہوتا؟ جب تک کہ امام پلٹ کر پوری صف سیدھی ہے یا نہیں ہے دیکھ لے، کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے یا نہیں ہے دیکھ لے، اس کو امامت شروع ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک اور نیا ٹرینڈ چل رہا اپنے پاس،
وہ بہت پیسے والے گھروں کے بہت زیادہ صاف ستھرے پاک دامن رہتے ہو. کیسا پاک رہتے کہ اللہ کو معلوم ہے. جے نمازاں لے کے آتے اپنے ساتھ. مسجد کی ایک جے نماز پہلے سے, اس کے اوپر ایک جے نماز ڈالتے. وہ تو مسجد کی جے نماز صاف نہیں ہے, اس پہ ایک جے نماز. اچھا چلو جے نماز ڈال لیے. اب امامت کے لیے انہوں اٹھے, اب لوگ ٹھہر گئے. اب انہوں گتا خرید لیا وہ ایریا جے نماز کا, وہاں سے انہوں ذرا بھی نہیں ہلتے. اب کاندھے کو کاندھا لگو یا نہ لگو, ان کی جے نماز پہ سے نہیں ہلتے. انہوں مذاق بنا لیے دین کا. کتنی بڑی وارننگ دے رہے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دشمنی ڈال دیتا بول رہے ہیں آپس میں, کاندھے سے کاندھا نہیں ملا ہے تو. اچھا یہ ایک گروپ ہو گیا ہمارے قوم میں سے, جس میں میں بھی ہوں. ہماری قوم مطلب اپنی قوم میں سے. ایک دوسرا گروپ ہے پیروں سے پیرا ملانا ہے. اب ایسا ٹھہرتا, ارے میرے بھائی پیر سے پیر ملانے سے پہلے کاندھے سے کاندھا ملانا ہے. پہلے کاندھا بعد میں پیر. کاندھا ملانا لازم ہے تیرے لیے, پہلے کاندھا لگنا. کاندھا ہی نہیں لگتا, کاندھا نہیں لگا کہ پیرا پھیلا دیتا. تو دیکھو شیطان کیسا کھیلتا. شیطان ماہر ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کی فطرت سے واقف ہے انہیں. یہ کیوں ہو رہا معلوم ہے؟ ہم نبی کی سنت سے زیادہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ دوسرے مسلمانوں کے اختلاف میں کر رہے ہیں عمل. انہوں پیر سے پیر ملاتے, ہم تو نہیں ملاتے. ہم تو نہیں ملاتے. میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ نبی کی حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہے. انہوں کیا کرے, تم پیر نہیں ملاتے, ہم برابر پیرا ملائیں گے, کاندھا ہی نہیں لگ رہا. یہ دیکھو نبی کی حدیث کے اوپر عمل ہی نہیں ہو رہا. دونوں بھی گئے کام سے قیامت کے دن, اللہ بچائے. اصول کیا ہونا چاہیے جب آپ ٹھہر رہے ہیں جماعت کے لیے؟ پہلے کاندھے سے کاندھا ملنا, اس کے بعد تھوڑا سا پیر لگا لو, ختم ہو گیا بات. پہلے پیر لگا کے بعد میں کاندھا نہیں لگانا. پہلے کاندھا ملنا پھر پیر ملنا. یہاں تک کہ صحابہ کا عمل کیا تھا, اگر دیکھتے کہ تھوڑا آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو صحابہ ایک دوسرے کو کھینچ لیتے تھے نماز کے دوران. ہمارے دماغوں میں غلط فہمی کیا ہے, نماز میں حرکت نہیں کرنا. نہیں, حدیث ویسی نہیں ہے. نماز میں غیر ضروری حرکت مت کرو. بولے غیر ضروری حرکت کیوں نہ کرو؟ بولے کیونکہ جب شروع کے دنوں میں نماز کے احکامات آئے, صحابہ نماز پڑھتے پڑھتے کوئی صحابہ اندر آ رہے ہیں دوسرے, وہ لگا سلام کرے تو لگا نماز میں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیتے تھے, پلٹ جاتے تھے اس طرف. رکا دیے نبی عمل ہے نہیں, یہ غیر ضروری عمل ہے. لیکن اگر میرے کو سر پہ کھجا رہا, اتنی کھجلی ہو رہی کہ میری نماز کے کنسنٹریشن نکل جا رہا, لازم ہے میں کھجاؤں گا. یہ غیر ضروری عمل نہیں ہے. یہ سمجھ آ رہا؟ اور پیر کتنے پھیلانے کے جو سنت طریقہ ہے, آپ کے جو کولے, آپ کا جو سٹرکچر ہے یہ فزیکل, یہ کافی ہے. باقی کی زمین گھروں کے اوپر حرام زمین قبضہ کرے ایسا یہ کہیں کو قبضہ ہے, جتنا ہے اتنا ٹھہر بھائی. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ایک بات جماعت کے لیے لازم یاد رکھ لیجیے آپ لوگ. اب اس کے بعد جمعے میں پہنچوں کب میں مسجد کو, نہیں وہ بڑا مسئلہ ہے. تو نوجوان آج کے کیا کریں معلوم ہے, امام کب ٹھہرتے رہے باپ, ٹائم دیکھ لینا. ایگزیکٹلی وہ ٹائم پہ گئے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جمعے میں 12 گھنٹے ہیں. بولے جمعے میں 12 گھنٹے ہیں. ان میں سے جو سب سے پہلے گھنٹے میں جمعے کی نماز کے لیے داخل ہو گیا, اس کو 1 اونٹ قربان کرنے کا اجر ہے. بولے 1 اونٹ خیرات کرنے کا اجر, قربان کرنے کا اجر, جو پہلی گھڑی میں داخل ہو گیا. وہ گھڑی کب شروع ہوتی؟ جمعے کا نماز کا 12 ساڑھے 12 کو ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک اذان ہو جاتی ہے اکثر. یہ اذان ہوتے آپ کا مطلب کیا ہو گیا معلوم اب آپ کے لیے؟ جمعے کا ٹائم شروع ہو گیا. دنیا کے کوئی کام میں اب آپ بچے ہوئے نہیں رہ سکتے. باقی آپ کاروبار کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, ختم, فل سٹاپ. اب کچھ بھی نہیں, فوری تیاری کرو جمعے کی. یہ پہلی اذان کے اوپر ہو گیا. مسجدوں میں آپ داخل ہو گئے, سلفی مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں تو ایک ہی اذان ہے. ٹائمنگ آپ کو معلوم ہے. خطبے کے لیے منبر پر جب امام چڑھتے اس کے پہلے داخل ہو جانے کا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پہلی گھڑی میں گیا, یعنی شروع ہوتے ابھی اذان وغیرہ بھاگ کے چلے گیا اللہ کے لیے 1 اونٹ قربانی کا. جو دوسرے گھنٹے میں گیا 12 میں سے, جو دوسرے گھنٹے میں گیا اس کو گائے قربان کرنے کا. تیسرے گھنٹے میں گیا بکرا قربان کرنے کا. چوتھے گھنٹے میں گیا مرغی قربان کرنے کا. 5ویں گھنٹے میں گیا انڈے کا اجر. اور اس حدیث کی بنیاد پہ بتایا گیا انڈا مکروہ نہیں ہے. اگر مکروہ رہتا تو نبی صاحب اس کا اجر ہے نہیں بولتے تھے. سمجھ میں انڈے کا بھی اجر ہے بولے نبی صاحب بتا دیے. یہ 5واں کب ہے؟ تو فرشتے رجسٹر لے کے مسجد کے باہر کھڑے ہوئے رہتے.
جو آ رہا اس کا نام, اس کے بابا کا نام. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جب فیس بک پیگاسس سے ہمارے مودی جی ہماری پوری ڈیٹیل نکال سکتے, تو اللہ کے فرشتے کیا نہیں نکال سکتے اپنے بارے میں؟ تو فرشتے ٹھہرے ہوئے رہتے, رجسٹر میں نام, میں بول رہا ہوں آپ کا نام لکھ لیتے, فلاں ابن فلاں, فلاں بندہ اللہ, فلاں کا بیٹا فلاں آیا تھا, فلاں کی بیٹی فلاں آئی تھی. عورتیں جانا چاہ رہی تو رکایا نہیں گیا. دیکھو یہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں, اس کے اوپر ذکر کر دیتا ہوں, بھول نہ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کی نماز میں معصوم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو اپنے جمعے کی نماز کی تلاوت کو چھوٹی کر دیتے, تاکہ عورتوں اور بچوں کو اور ضعیفوں کو تکلیف نہ ہو. بولے تو عورتیں رہتی ماشاءاللہ معصوم بچوں کے ساتھ رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرض نہیں ہے ان کے اوپر, فرض نہیں ہے, آپشن دیا گیا, رہنا چاہ رہے ہیں تو رہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ صحیح البخاری, عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں تھا کہ ان کی بیوی مسجد کو جائیں, تو ایک دوسری صحابیہ بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اجازت دے رہے ہیں؟ تو صحابیہ کو پلٹا کر بولے تم سوچو کیسے دے رہے ہوں گے. تو وہ صحابیہ جو سوال کر رہے انہوں پلٹا کر بولے ہاں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر عورتیں جو ہے رات کے وقت بھی اجازت مانگے مسجد جانے کی تو انہیں مت روکو. بولے یعنی فرض تو نہیں ہے, پھر بھی آنا چاہ رہے ہیں. اسلام بولا کوئی بات نہیں ہے, آؤ. بولے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی اس کی الحمدللہ اللہ کی طرف سے. یہ ایک پوائنٹ بولنے کے بعد تو اب اپنے انٹرنس کا پہلی گھڑی میں انٹر ہوتے ہی ارے پہلے ایک اوور میں آگے, سیکنڈ اوور, تھرڈ اوور, فورتھ اوور, ففتھ اوور. رجسٹر کب بند ہوتا معلوم؟ ممبر پر جیسے ہی امام جا کر بیٹھے فرشتے رجسٹر بند کر کے کیا کرتے معلوم ہے؟ واپس نہیں جاتے. یہ سب سے اہم حصہ ہے میرے آج کی پوری ٹاپک کا جو بولنا چاہ رہا ہوں. فرشتے واپس نہیں جاتے, رجسٹر بند کر کے اللہ کے نبی نے کہا امام کے قریب خطبہ سننے چلے جاتے, پوری توجہ سے خطبہ سننا چاہتے. خطبہ کیا دیا جا رہا؟ خطبے جمعہ کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اگر آپ جمعے کا خطبہ چھوڑ دیے مطلب آپ کا جمعے کا اجر گیا اس دن کا. ٹھیک ہے نماز ہو گئی, لیکن نہ وہ سب سے لاسٹ میں لیٹ آیا بھائی کلاس آ جانے دو بھائی جان دو, اجر تو گیا جمعے کا پورا. کب رہنا ہے؟ خطبے کے پہلے. نوجوان جا رہے ہیں کیوں نہیں؟ کیونکہ جو ہمارے خطیب ہے, خطبہ کس کو بولتے ہیں؟ اسپیچز دینے کو بولتے ہیں. خطبہ خطاب کرنا. اب بولتے ہیں نا ارے بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ سے مخاطب. بولے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی توجہ دو. مخاطب تو خطبے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی باتیں بتانا جو بڑی اہم ہو اور لوگ توجہ دیں آپ کو. ہمارے خطیب آپ بولے کون سے باتیں بتا رہے ہیں؟ نوجوان کہاں سے آئے گا بھائی؟ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں. ہمارے اکثر خطیبہ جو ہے وہ پریپریشن کر کے آتے, اس میں ایسے اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کی اردو بتاتے, میں ایک نصیحت کرنے کے بجائے اردو بتا کے جاتے. ہمارے کو کتنی اچھی اردو آتی دیکھو. اب اس کے اندر پوری بحث کی چلتی, وہ جماعت سے جو اختلافات. ارے بھائی ایک ڈاکٹر کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہے تو اس کو کمپاؤنڈر, فارمیسسٹ یا ایم ایس سی گولڈ میڈلسٹ کیا سمجھتا؟ پبلک کے لیے خطبہ ہے. اللہ کے نبی خطبہ کیوں دیتے تھے؟ خطبہ کیوں دینے لگایا گیا؟ تاکہ جو امت اس دن جمع ہو رہی, ایک ہفتہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک امت کے ساتھ کیا کیا ہوا پوری دنیا میں, اب امت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طرح اللہ سے جڑنا ہے واپس جا کر, اور کیا کیا معاملوں کی اصلاح کرنا ہے, کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے برے حالات سے بچنے کے لیے. اللہ کے نئے احکامات کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ایک ہفتے کے اندر قرآن کی کون سی آیتیں ہیں؟ اس کے لیے سورہ جمعہ کی آخری 3 آیتیں 9, 10 اور 11 خاص طور پہ جمعے کے لیے آئی ہیں, جس سے میں شروعات کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 سے 11 تک. یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, اذا نودی للصلاۃ, جب ندا لگا دی جائے, اذا جب, نودی للصلاۃ صلاح کے لیے ندا لگائی جائے. ندا بولتے زور سے آواز لگانے کو, اذا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, جمعہ کے دن کے لیے. دوڑو مطلب بھاگو نہیں, ہیزن جلدی کرو, تیار کر لو اپنے آپ کو کہ اب نماز کا وقت آ گیا میرے لیے, کیونکہ دوڑنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نماز کے لیے. جلدی تیاری کرو اب نماز کے لیے, فوری اللہ کے ذکر کے لیے تیاری کر لو. اور کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ جو کاروبار تم کر رہے ہیں, جو کاروبار, جو بزنس, جو جاب, جو کچھ تم کر رہے ہیں فوراً روک دو اس کو, خطا کر دو اس کو, فنش کر دو اس کو امیڈیٹلی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو. پھر کیا بولے؟ فاذا قضیت الصلاۃ, اور جب نماز ختم ہو جائے. دیکھو خضیہ جو ورڈ آیا نا, خضا اسی سے,
تو خزا کوئی نماز نہیں ہوتی. صدات ختم ہو جائے, خزا نماز کا مطلب کیا ہے؟ اصل ٹائم تو ختم ہو گیا, اب تو پڑھ لے رہا, تو وہ خزا کوئی نماز نہیں ہوتی اس کو. جب نماز ختم ہو جائے تو پھیلو فی الارض, زمین میں. کہیں کے لیے پھیلو؟ ڈھونڈو اللہ کا فضل. اب جا کے سمجھ میں آ رہا؟ فضل ڈھونڈو کا مطلب جو کام میں تم لگے ہوئے تھے, کہیں کے لیے لگے ہوئے تھے؟ نماز کو آنے کے پہلے دنیا کما رہے تھے نا, جاؤ ڈھونڈو میرا فضل اس کے اندر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں تو وہ خالی ڈھونڈنے میں لگ کے دنیا میں ملوث مت ہو جاؤ. نماز تو ہو گئی, خطبہ سن کے آئے, نصیحتیں ہوئی تمہارے کو آخرت کے بارے میں, دنیا میں حلال حرام کے بارے میں, مجھے خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے معلوم ہے؟ اتنی پیاری ہے امت کو تربیت کرے, اٹھتے بیٹھتے ایسی دعائیں سکھائے. آپ جب جو کر رہے ہیں اس کے اندر ایک دعا ہے آپ کے واسطے. نیند میں بستر پہ گئے ایک دعا, نیند میں سے اٹھ گئے ایک دعا, صبح اٹھے ایک دعا, فجر کی نماز کے وقت نماز پڑھے کچھ دعائیں, ذکر 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 ذکر. آپ کو اگر کوئی زیادہ دعائیں یاد نہیں ہے نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زبان پہ کنٹینیوس جاری رکھو. آپ یہ سوچ کے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, اللہ میرے کو معاف کریے, اللہ میرے کو معاف کریے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا معلوم ہے؟ جو کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے خود بخود ان کے اندر اللہ کا ڈر بڑھتا, اور اللہ ان کو رزق اور دنیا اور آخرت کی ایسی جگہوں سے دولت عطا فرماتے جیسے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. کثرت سے استغفر اللہ, ذکر اللہ کا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ کثیر, کثرت سے میرا ذکر, کثرت سے یاد کرو میرے کو نکلنے کے بعد, نماز ختم کر کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بولے آخری آیت میں معلوم؟ وَإِذَا رَأَوْا, اور جب ان لوگوں نے دیکھا, کیا دیکھا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بزنس والے, یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ آیت نازل کیسا ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ پورے بیٹھے ہوئے. زمانے میں کچھ قحط چل رہا تھا, کھانے کے لیے اناج وغیرہ نہیں تھا. اچانک باہر سے آواز لگائی گئی کہ اناج لینے کے لیے آ جاؤ, گیہوں چاول پیاز والے بیچتے نا, ایسا آواز لگائی گئی. لگاتے کیا ہوا؟ خطبے میں اٹھ کے نکل گئے لوگ, صحابہ. صرف 12 صحابہ رہ گئے مسجد نبوی میں. آیت نازل کرے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور جب آواز لگائی گئی تجارت کی اور کھیل کود کی, کوئی آواز آ جائے کہیں سے, ارے بھائی آئی پی ایل کا میچ چل رہا, میں تھوڑی دیر سے جا کے جمعہ پڑھ لیتا ہوں. جمعے کا حکم کیا ہے؟ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ, جمعے کے لیے پکارا جاتے, چھوڑ دو سب کچھ بول رہے ہیں. تو لہو لعب مانے کھیل کود, انٹرٹینمنٹ. جب تجارت کی انہوں نے دیکھا تجارت کو یا کھیل کود کی چیزوں کو, تو کیا کیا انہوں نے؟ اور آپ کو اکیلے ممبر پر چھوڑ دیے, ٹھہرا دیا آپ کو ممبر پہ. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا صحابہ, حکم نازل ہوا. آپ قل, کہہ دیجئے میرے نبی ان سے, ما عند اللہ, اللہ کے پاس جو ہے, تم بھاگے نا, گیہوں ملتا کہ نہیں کی, چاول ملتا کہ نہیں کی, پھر کہیں اناج ختم ہو جائے گا, لوگ دوسرے خرید کے چلے آئیں گے, ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ قل, ان سے کہیے, ما عند اللہ, اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس دنیا کے کھیل کود اور تم جو تجارت کے لیے بھاگے, اس سے کئی گنا بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, رزق میں دینے والا ہوں سب سے بہترین, میرے پہ توکل کرو, میرے احکامات کی پابندی کرو, بولے اللہ تعالیٰ. تو جمعے کی نماز میں لازم ہے کہ خطبے کے پہلے چلے جانا. ہمارے پاس جو خطبے ہو رہے ہیں, برباد کرتے رہے یہ امت کو خطبے. میں کئی بار ہمارے بعض علم والے علماء سے بھی بولا, اب لوگوں میں ایک مشہور ہے کہ میں عالموں سے ملتا ہی نہیں, بول گئے. میرے کو عالموں سے مل کے فوٹو ڈالنے کی عادت نہیں ہے, نہ میرے کو ان کے ہاتھا پیرا پکڑ کے پیٹ میں منڈیاں ڈالنے کی عادت ہے. میرے کو انسان ڈاکٹر کے پاس کب جاتا؟ بیمار رہا تو جاتا دوا لینے کو. میرے کو مسئلہ آیا تو میں جو طریقے سے عالم کو کانٹیکٹ کرنا ہے کر لیتا ہوں. فون پہ بھی ہو سکتا کانٹیکٹ, مل کے بھی ہو سکتا ہوں, میرے طریقے سے. ساری دنیا کو بتانا ضروری نہیں ہے میں علماء سے رابطے میں ہوں یا نہیں ہوں. اور علماء سے رابطہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ علم سیکھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی رشتہ داری, کوئی پرسنل ریلیشن نہیں ہے, ورک ریلیشن شپ ہے سیدھا سیدھا. تو میں کئی بار بعض ہمارے علماء کو, بعض ہر ایک کو نے, بعض علماء کو بولا, مسجد کے بعض اماموں کو بولا, بعض جماعت کے اہم صدور یا ان کے ذمہ داروں کو بولا, ہر جماعت والوں کو جب بھی ملا, جمعے کے دن پڑوسی کے حقوق ہے. ہر مسجد والا, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روایت کی تشریح کیا ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق. حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا پڑوسی میں کتنے گھر آتے؟ بولے رائٹ سائڈ کے 40 گھر پڑوسی میں, لیفٹ سائڈ کے 40 گھر پڑوسی میں, یہ حق ہے پڑوسیوں کا تمہارے پہ. ان 40 گھر والوں کو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 80 گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں اگر یہ لوگ تمہارے سے تنگ دے تو. صحیح بخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 7152, صحیح بخاری حدیث نمبر 7152.
جو آدمی اس زمین پر جس نیت سے کام کرتا ہے اس کی موت کے پہلے لوگوں میں اللہ اس کی نیت کو کھول دیتے ہیں. جو آدمی اس دنیا میں جس نیت سے کام کرتا اس کی نیت اس کی موت سے پہلے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول دیتے بولے. اور اسی حدیث میں کیا بولے معلوم ہے؟ اور جو آدمی کی وجہ سے کوئی دوسرے لوگ تکلیف میں رہتے تو اللہ اس کو قیامت میں تکلیف میں ڈالتے بولے. جمعے کی نماز کو گئے, گاڑیاں روڈ کے اوپر ٹھہرا دیے, کسی کے گھروں کے گیٹ کے سامنے ٹھہرا دیے, جمعے کی نماز نہ بھی پڑھے, کبھی گئے ہارن زور سے مار دیا, رات کے 1-2 بج رہے, ہارن زور سے, کوئی بڈھی بیچاری ہارٹ اٹیک کی پیشنٹ ہے اٹھ کے بیٹھ جا رہی, پرواہی نہیں ہے, اور ناچ کود گانے لگ رہے ہیں, پٹاخے پھٹ رہے ہیں شادی کے, جس سے تکلیف ہو رہی ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں تکلیف میں ڈالیں گے بولے. اس کا خیال رکھیے آپ لوگ. میں ہماری ان سب ذمہ داروں کو یہ بولا, ایک کام کرو بھائی, مسجد ہے, مسجد کے رائٹ ہینڈ کے 40 گھر, لیفٹ ہینڈ کے 40 گھر, ایک ڈیٹا کلیکٹ کرو. کتنے بچیاں کنوارے ہیں, مطلقہ کتنے ہیں, بیوہ کتنے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں جس کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, کتنے ایسے نوجوان ہیں جس کو نوکریاں نہیں ملے, ان کے کوالیفیکیشن کیا ہے. ہر سنڈے کے دن مسجد کے اندر ادھر کے 40 گھر والوں کو ادھر کے 40 گھر والوں کو جمع کرو, ان کو آپس میں گفتگو کرنے دو, رشتے آپس میں ان لوگوں کو طے کرنے دو. پڑوسیوں کے حقوق ہو گئے, ایک بار میں نہیں ہوتا, 2 بار میں 2 گھر کے بچیوں کے رشتے لگ گئے. مسجد میں بیٹھ کے طے کرو, کوئی جہیز نہیں, کوئی ٹھیٹی ٹھاتا اور تماشا نہیں. اللہ کے گھر میں طے کرو, مہر طے کرو. نوجوان بچے ہیں, اگر ان کے لیے کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے. ہمارے پاس کیا کرتے, گورنمنٹ سرونٹس رہتے, اور حقیقت میں گورنمنٹ کے نوکر آ رہے تھے, مرے تک بھی لوگ, اللہ کے تو کبھی بنتے ہی نہیں, غلام لگا. یہ لگا کیا کرتے, ریٹائر ہوتا ہونے, ریٹائر ہونے کے بعد کیا کرتا, مسجد کی کمیٹی جوائن کر کے فسادہ کرتا. ہندو ریٹائر ہوا, کرسچن ریٹائر ہوا تو انہیں کیا کرتا معلوم, گورنمنٹ آفیسر اس کے محلے کے جو غریب بچے رہتے نا ان کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتا, خالی ٹائم میں ان کو ہیلپ کرتا, جاب کہاں پہ ہے, کریئر کیسا بنا سکتے, اپرچونیٹیز کیا ہے, انہیں ریسرچ کرتا ہو بچوں کے واسطے. تو ہمارے پاس جتنے بڑے لوگ ہیں نہیں کر سکتے یہ کام. اچھا, مسجد کے اندر بہت بڑا پرابلم ہے. جمعے میں اناؤنس کر دیا امام صاحب, یہ اتوار کے دن بھائی 40 گھر والے ادھر کے, 40 گھر والے ادھر کے, اپنے اپنے ڈیٹا لے کے آؤ. آج نوجوان ہر کوئی الحمدللہ کمپیوٹر جانتا, کوئی ایک اللہ کا بندہ اس قوم کی خدمت سمجھ کے بیٹھ کے ایک ڈیٹا ڈال دیا, وہ مسجد کے اندر ایک ڈیٹا ٹائپ ہو گیا. نہیں ہو سکتا فائدہ, جمعہ اس کے واسطے ہی ہے. مگر یہاں تو پورا جمعہ انہوں ہوا میں اڑے تھے, انہوں پانی پہ چلے تھے, انہیں اس کو گالی دیتا, انہیں اس کو کافر بولتا, انہیں اس کو منافق بولتا. وہ ایک ہمارے پاس ایک علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے, جو وراثت والے علماء رہتے نا, میں عالم ہوں میرے سے علم سیکھو نہیں بولتے علماء. علماء اپنے علم کو اتنا اونچا اٹھاتے کہ لوگ ان کے پاس جاتے خود بخود. کوئی ڈاکٹر جو ہے نا, میں ڈاکٹر ہوں, میرے کا نام ایسا بولتا, لوگوں میں مشہور ہوتا رہے بھائی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا دیا, اس کے ہاتھ میں شفا دیا بول کے. ہمارے پاس اب ریسنٹلی ایک مافیا چل رہا, میں عالم ہوں مان مافیا, میرے کو عالم بول مافیا, میرے سے سکھ مافیا, میرے کا نام سکھ, میرے سے سکھ مافیا, بردرز کا فتنہ. ارے میرے عقل مند پاشا, شیخ کا لقب نہیں آیا قرآن حدیث میں, جناب کا لقب نہیں آیا, بردر کا لقب قرآن میں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا بولے, مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے بولے. بھائی کو اب ان کو انگلش نہیں آتی نا, پرابلم یہ ہے, انگلش میں بردر بولتے اس کو. ان کو بردرز کا فتنہ دکھا. ارے بردرز کا فتنہ کیا ہے رے بھائی, یہ چیز تم لوگ عالموں کا نام بدنام کر رہی ہیں, کر رہے ہیں سو والوں کو کام نہیں کرنے دے رہے, خود کچھ بھی نہیں کر رہے. سکے کسی سے اجازت لے کے آنا کرتے ہیں, اور انہوں کو نہیں اجازت دینے والا, قرآن حدیث میں اس کا کرائٹیریا لکھا ہوا ہے, انہیں دیا تو میں کام کرنا, نہ تو نہیں. ان کی بات سن لینا, ابھی انہوں بول دیے, ارے آپ بول دیے کیا, کل سے میں نہیں کرتا کام, بولنا کیا ہے, بچ کا نہیں کرما. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو جمعے کے خطبے یہ غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اور میرے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ جب یہ غلط استعمال ہوتے تو ان کو پکڑ کے پوچھنا. خطبہ اللہ کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے خطبے جمعے کی نماز میں, اکثر سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ. سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی خاص بات کیا ہے معلوم ہے, دونوں میں بھی فذکر والی آیتیں ہیں, نصیحت کریے امت کو بول کے. نصیحتیں کرنے کا دن ہے جمعہ, فساد ڈالنے کا, فتنہ کرانے کا, امت کو بانٹنے کا دن نہیں ہوتا جمعہ, نصیحت کا دن ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جمعے کا صحیح فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جمعے کے دن کو ویسے ہی استعمال کریں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تربیت دی اور تعلیم دی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.